بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حسین تھیبو۔ آج کے پروگرام میں ہم جائزہ لیں گے جو آنے والا بجٹ ہے 2026 اینڈ 2027۔ وہی پرانا راگ گائیں گے کہ عوام کے لیے اس میں کیا ہے، عوام کو کون سا فائدہ ملے۔ یہ جو ہمیں بین الاقوامی سطح پہ زبردست قسم کی کامیابی ملی ہے، خاص طور پہ مارکہ حق میں فتح کے بعد ایک انٹرنیشنلی ہماری امیج بلڈنگ ہوئی ہے، ہماری پرسپشن کریشن ہوئی ہے، دنیا میں ہمارے انسٹیٹیوشنز کی ریکگنیشن ہوئی ہے۔ اس کے بعد مارکہ حق کے بعد جو اس وقت اسرائیل، ایران، امریکہ جنگ ہے، اس میں پاکستان کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ کیا واقعی یہ جو اس کے ریزلٹس ہیں، یہ جو اس کے ثمرات ہیں، وہ ٹرکل ڈاؤن ہوئے ہیں؟ کیا یہ جو سکسیس ہے، کیا ایک عام غریب آدمی تک اس سکسیس کو کنورٹ ہوا ہے؟ کیا کوئی فائنینشیل بینیفٹ بھی ہمیں ملنے والا ہے؟ اور یہ جو اس وقت پاکستان کا بجٹ ہے، جو $17 ٹریلین کا بجٹ ہے، اس میں عام آدمی کے لیے کیا ہے؟ پھر جو ایک ایکسپیکٹڈ ٹیکس کلیکشن رکھا گیا ہے، بی آر کا ٹارگٹ ہے $15.5 ٹریلین، یہ اچیویبل ہے؟ اگر ہے تو کیسے کریں گے؟ ہم مزید ٹائم ویسٹ کیے بغیر اس معاملات کے ماہر جو ہمارے پاکستان کے اے بی آر، ٹیکس معاملات کے، بجٹ معاملات، فائنینشیل میٹرز کے سائنٹسٹ شبر زیدی صاحب سے بات کریں گے۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ 17 ٹریلین کا بجٹ اور 15.5 کا ٹیکس کلیکٹ ایف بی آر کا ٹارگٹ، پہلے تو یہ عام سمپل سوال ہے، اس میں عوام کے لیے کوئی فائدہ؟ بات یہ ہے کہ پاکستان کی اوور آل معاشی حالت پوزیشن ہے، اور جو پریشر آئل کی امپورٹ کی وجہ سے پاکستان پر آ رہا ہے، تو اگر آپ یہ کہیں کہ کوئی بہت بڑا ریلیف یا بہت بڑا کوئی بینیفٹ عوام کو مل جائے گا، تو وہ شاید ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اگر پیٹرول کی پرائسز کا ہی ایشو ہے جو کہ اس کو اگر اور انٹرنیشنل پرائس سے ایکویٹ کر کر اور پیٹرولیم لیوی کو کم کر کر اگر گورنمنٹ کوئی ڈراسٹک میجر لیتی ہے، بڑا میجر لیتی ہے، تو وہ پاکستان کے لیے ضروری ہوگا۔ اس وقت جو پوزیشن حسین صاحب، جو پوزیشن پاکستان کے سامنے ہے، اس پوزیشن میں میرا ایک مشورہ ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو کہ جو پاکستان کی معیشت ہے، وہ ہم نے بائی اینڈ لارج آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں، جو آئی ایم ایف کی ریکوائرمنٹ ہیں، جو ان کی ڈیزائرز ہیں، جو کہ ٹھیک ہیں، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، وہ پوری کی ہیں۔ اب جو ہمیں انٹرنیشنل سپورٹ ملی ہے، جو ہمارے پاس انٹرنیشنل پازیٹیوٹی ہے، جو ہمارے پاس ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے، تو اس کے بیس پر ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی معروضی حالت کو سامنے رکھتے ہوئے ایک بیٹر پیکیج کی بات کرنی پڑے گی، کرنی چاہیے۔ اب میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف اپنے ٹیلر میڈ طریقے سے اپنی معیشت کے رجحانات کو رکھتا ہے، اور ہماری طرف سے کیونکہ ہم اس کے بورور ہیں، ہم اس کو اس طریقے سے پرسویڈ نہیں کر پاتے کہ ہمارے معروضی حالات کیا ہیں۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے 15,500 کی بجٹ ٹارگٹ رکھی ہے، اگر 15,500 کی جگہ پر یہ 15,000 ہوتا ہے فار آرگومنٹ سیک، ٹھیک، تو اس 15,000 رکھنے سے کوئی پاکستان کی معیشت خراب نہیں ہو جائے گی، اور 15,000 کلیکٹ کرنے سے پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہو جائے گی۔ ٹھیک، تو یہ جو نسخے آئی ایم ایف دیتا ہے، وہ ان کو ہمیں کرنا چاہیے، اور
پاکستان کو ان کامیابیوں کو جو اس نے پچھلے سال میں حاصل کی ہیں، ان کامیابیوں کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے جو اپنی ریئل بینیفٹ کے اندر، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر جو پریشر ہے وہ بڑھ جائے گا۔ جو ایک مجھے ایک خوشی پاکستان میں کچھ although وہ بڑی نومینل سی خوشی ہے، بٹ ایک خوشی ہوئی کہ ریسنٹلی ایک بڑا سیریس سیشن ہوا وزیر صحت کے ساتھ کہ پاکستان کی جو آبادی کا پریشر ہے 3.8 پر، بہت تیزی سے جو آبادی بڑھ رہی ہے، یہ سبجیکٹ میں بار بار کہتا رہا لوگوں سے، مگر لوگوں نے اس کو اتنا امپورٹنس نہیں دی، اور اب یہ جو معیشت کا بنیادی خاکہ ہے اس میں یہ بات سامنے رکھی جانی چاہیے کہ ہم اپنی پاپولیشن کا بیلنس کیسے ایڈجسٹ کر رہے ہیں، اس کے ہمارے پاس کیا چوائسز ہیں، ہم کیا اسی پاپولیشن گروتھ کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ریئلائزیشن تو اس بات پر ہے کہ بنیادی مسائل کو حل کیا جائے۔ اب سوال جو اس طرح آپ نے کہا کہ کیا وہ بنیادی مسائل عوام کے حل ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، یہاں پر آ کر ایک سوال آتا ہے۔ مگر جو اگلا پازیٹیو پوائنٹ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستانی کاروباری حضرات نے غلط یا صحیح کچھ خلیجی ملکوں میں یا کچھ اور باہر انویسٹمنٹ کر کے پاکستان سے انویسٹمنٹ کو تھوڑا ڈائیورس کیا تھا۔ میں فورن انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں پاکستانیوں کے باہر جو پیسے جا رہے تھے، اور وہ میں بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، آپ کو واپس نہیں ملیں گے۔ میں بار بار میرے پروگرام میں کہتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، آج وہ پیسے آپ کو نظر آ گئے کہ وہ واپس نہیں آئیں گے آپ کے پاس۔ تو اب جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ چیز جو پاکستان میں ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے، فورن انویسٹمنٹ کی بات نہیں کر رہا، ڈومیسٹک انویسٹمنٹ کے لیے اپورچونیٹیز پاکستان میں بڑھ رہی ہیں۔ اور اگر میں اس کو although وہ کوئی اتنا بڑا کرائٹیریا نہیں ہے، مگر اگر آپ دیکھیں آج تو پاکستان میں آپ کو بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ اور بہت زیادہ ایک دم سے ایکٹیویٹی نظر آتی ہے ریئل اسٹیٹ میں، وہ یہی ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پیسہ باہر جانے کی موومنٹ ختم ہوئی ہے۔ اب یہ جو ہمارا ریئل اسٹیٹ کو میں اس سینس میں پروڈکٹیو نہیں کہتا کہ اس کا جو پروڈکٹیوٹی کا ریشو ہے معاشرے کے لیے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، اس کو آپ کو ریئل اسٹیٹ میں جو گیا ہے پیسہ، اس کو الٹیمیٹلی آپ کو لگانا پڑے گا انڈسٹریل گروتھ کے اندر، اور اگر آپ وہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ ریئلٹی میں پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کام کر لیں گے۔ فار ایگزامپل، فار دا سیک آف آرگومنٹس ہم ایک بات کر لیتے ہیں۔ ابھی اس وقت ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں یو ایس اے سے، ان کی لیڈرشپ سے، ڈونلڈ ٹرمپ سے لے کے جیرڈ کوشنر سے لے کے جے ڈی وینس سے لے کے مارکو روبیو سے لے کے ہماری سب سے بات ہوتی ہے۔ مجھے آپ فار دا سیک آف آرگومنٹس بتائیں کہ جب ہماری ان سے بات ہو تو ہماری لیڈرشپ، پرائم منسٹر، ڈپٹی پرائم منسٹر، وہ کون سے پوائنٹس ہیں وہ جو کہیں ان کو کہ کائنڈلی یہ آئی ایم ایف کو یہ بول دیں؟ دیکھیے، سب سے پہلے وہ آئی ایم ایف کو یہ کہیں کہ آپ نے یہ رکھا ہوا ہے کہ آپ ایک بجٹ ڈیفیسٹ کو ایک سرٹن پرسنٹیج رکھتے ہیں، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک سرٹن اماؤنٹ کی ڈیفینیٹ کلیکشن کریں، یہ آپ کو لوزن کرنا پڑے گا۔ اور دوسرا کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول انرجی پرائسز میں کوئی سبسڈی نہیں دیں، تو یہ سبسڈی کو کنٹینیو کرنا پڑے گا، ایگریکلچر سبسڈی کو اور انرجی سبسڈی کو۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی کہ ایگریکلچر سبسڈی اور انرجی سبسڈی ہمیں دینی پڑے گی، اور ایگریکلچر کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی پڑے گی۔ ہم جو مارکیٹ میکینزم کی طرف آئی ایم ایف ہمیں لے جانا چاہتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، مارکیٹ میکینزم ایک اچھی چیز ہے، مگر مارکیٹ میکینزم کے اندر جب شارٹ کمنگ ختم ہوں گی تو آپ مارکیٹ میکینزم کو سکسیسفل کر سکیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ویٹ کی پروکیورمنٹ پرائس نہیں رکھیں گے مگر ہم روٹی 16 روپے کی اس سے زیادہ کی نہیں ہونے دیں گے، تو اس طرح کی پالیسیز جو ہیں یہ آپ کے لیے پروڈکٹیو نہیں ہوں گی۔ تو جو آئی ایم ایف کے بڑے پیٹنٹ نسخے ہیں کہ آپ سبسڈی نہیں دیں،
آپ ایگریکلچر کے کو سپورٹ نہیں دیں، یہ ساری نسخے آپ کو تھوڑا سا سیٹل ایک کرنا چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم آپ سے یہ بھی سوال کریں گے، کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے آف دی ریکارڈ بھی، یہ میں جانتا ہوں کہ آپ ان کے ساتھ کنیکشن میں، وہ آپ سے ڈیٹا بھی انالیسس کرا رہے ہوتے ہیں. کیا واقعی امریکہ کا کوئی بندہ ان کو، یہ بریک کے بعد ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ کوئی بندہ فون کر کے کہہ دے کہ بھئی پاکستان کو یہ فیور دے دیں تو کیا یہ فیور مل جائے گی؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد ہمیں وائس ایڈمرل ڈاکٹر احمد سعید صاحب بھی جوائن کریں گے، جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، جس پہ ہم بات کریں گے کہ یہ جو وار ہے یو ایس، ایران اینڈ اسرائیل، اس کا سلوشن کیا ہے، اور ہمارے بجٹ پہ اس کا کوئی امپیکٹ بینیفیشری کیوں نہیں آ رہا. یہ جو سکسیس ہے ہماری مارکہ حق کے بعد، یہ جنگ میں اتنی بڑی ہماری امیج بلڈنگ، پرسپشن کریشن، یہ ٹرکل ڈاؤن ہو رہی ہے، کیا عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم شبر زیدی صاحب سے بات کر رہے تھے کہ جو آنے والا بجٹ ہے وہی پرانا راگ کے عام آدمی کے لیے اس میں کون سے فوائد ہیں، ہم کس طرح سے بینیفٹ لے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری الحمدللہ جو مارکہ حق کے بعد جو ہماری ایک امیج بلڈنگ ہوئی ہے، جو پرسپشن کریشن ہوئی ہے، اس کے بعد جو ریسنٹ جنگ میں ہماری ایک دنیا میں پذیر، تو کیا وہ بینیفٹس اس بجٹ کے تھرو ٹرکل ڈاؤن ہوں گے؟ کیا عام آدمی کو اس کا کوئی بینیفٹ ملے گا؟ اس کو اگر نہیں ملے گا تو کیسے ملے گا؟ اس کو ہم کس طرح سے فروٹفل کریں؟ ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وائس ایڈمرل ریٹائرڈ ڈاکٹر احمد سعید صاحب، جیو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، میری ٹائم افیئرس کے ایکسپرٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. جی السلام علیکم. جی تھینک یو سر. آپ سے شروع کر لیتے ہیں. ایڈمرل صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے اس سے پوری دنیا کی اکانومی کو ہلا کے رکھ دیا ہے، لیکن اس میں سلور لائننگ یہ ہے کہ جنگ میں ہماری ایک امیج بلڈنگ بھی ہوئی ہے، ہماری ایک پرسپشن کریشن بھی ہوئی ہے، ہمارے انسٹیٹیوشن کی، ہمارے پاکستان کی فیلڈ مارشل کی کنیکشن بھی ڈیولپ ہوئے ہیں. ہم اس سے کوئی فائدہ لے سکتے ہیں جو آنے والے بجٹ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا میرا شعبہ، آپ کی ایکسپرٹی ہے، اس میں کوئی آپ کو سلور لائننگ، کوئی فروٹفل چیزیں؟ ایڈمرل صاحب. جی بہت شکریہ آپ کا. ایکسکیوز می. میرے خیال میں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ جب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ جو ہے وہ کسی پولیٹیکل مسئلے کا حل نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جو پولیٹیکل مسئلہ ہے اس کے لیے ایک انوائرمنٹ ضرور کریٹ کرتی ہے جس کے اندر رہ کے پھر آپ باقی مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں. سر. اور جیسے آپ نے کہا کہ جیو پولیٹکس جو ہے اس کے اندر جو مین بیسس ہوتا ہے یا بائسز ہوتا ہے وہ بیسیکلی جیو اکنامک فیکٹر ہوتا ہے. تو رائٹ. اب جو جیو پولیٹیکل رینک جو چیزیں ابھی ہمارے ارد گرد ہوئی ہیں اور جس کے اندر ہم سٹارٹ وہیں سے لیتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ مارکہ حق سے اگر ہم لیں جی. تو اس کے بعد جو پاکستان کا ایک رسپانسبل بیہیویئر رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، اس کی وجہ سے یقینی طور پہ پاکستان کا ایک جو امیج بلڈنگ ہے بہت اچھے طریقے سے ہوئی، اور اس کا ایک آگے چل کے ابھی جیسے گلف میں یہ مسائل پیدا ہوئے تو اس کے اندر بھی جب ایک میڈیٹری رول کے لیے یا ثالثی کے کردار کے لیے ضرورت پڑی تو پاکستان کی سیاسی اور ملٹری قیادت ہی کو سامنے آنا پڑا اور اس طریقے سے یہ سلسلہ شروع ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے جیسے یہ چیزیں حالات سیٹل ہوتے جا رہے ہیں تو اس حوالے سے پاکستان کے لیے اکنامکلی بہت بڑی اپرچونٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں. جیسے ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال لیں کہ جیسے میری ٹائم سائٹ پہ آپ سے ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ میری ٹائم سائٹ پہ پچھلے تقریباً جب سے پاکستان بنا تو 40 سال تک جو انیشل ہے آپ کی کراچی پورٹ آپ کو سپورٹ کرتی رہی، اور جتنے ہمارے اس وقت کے ڈیویڈنڈز تھے وہ سارے ہماری کراچی پورٹ سے آئے. لیکن یہ ہے کہ اب ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں آگے بدل گئی ہیں اور پاکستان ایک برج کے رول پہ طور پہ سامنے آ رہا ہے اپنے جیو پولیٹیکلی اور جغرافیکل لوکیشن کے حساب سے. تو اس میں اس برج کو اب جتنی ٹریڈ ہونی ہے ٹورڈ دی سینٹرل ایشین ریپبلکس، اس کے علاوہ چائنا کی طرف، ساؤتھ ایشیا کی طرف اور مڈل ایسٹ کا جو کنیکٹ اپ ہے، ایون افریقہ کی طرف بھی اس کا کنیکٹ اپ بنے گا. تو اس حوالے سے ہماری پورٹس جو ہیں اتنی
زیادہ اس وقت اہمیت تو اختیار کر گئی ہیں، لیکن اسی حوالے سے ہمارا جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑی ویک ہے۔ تو اس حوالے سے جتنا جلد ہم اس چیز کو اپنے، ایک تو یہ سرمایہ کاری کی بہت ضرورت ہوگی، سیکورٹی آف کورس یہ تو اوور آرچنگ ایک ریکوائرمنٹ ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ بہت ضروری ہے لانی۔ تو اس حوالے سے ابھی جیسے پرائم منسٹر گئے ہوئے تھے چائنا، جہاں پہ انہوں نے 23 سے 26 کا جو دورہ کیا آفیشیل، اس کے اندر جو بیسک جو پریمائز یہی تھا کہ ہانجو میں بھی انہوں نے جو انویسٹمنٹ کانفرنس کی ہے اور بیجنگ میں بھی، ان دونوں کے اندر جو مین پوائنٹ تھا وہ تھا بزنس ٹو بزنس انویسٹمنٹ کو ایز آؤٹ کرنا اور لوگوں کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے لے کے آنا۔ تو میرے خیال میں جیسے جیسے انویسٹمنٹ آتی جائے گی اس حوالے سے یہ چیزیں بہتر ہوتی جائیں گی۔ تو صرف گوادر پورٹ ہی اپنے جو فل پوٹینشیل پہ اگر کام کرے تو 25 بلین تو یہ آپ کو دے سکتی ہے۔ بالکل تو ٹھیک۔ اس حوالے سے باقی اور پورٹس ہیں، بہت ساری چیزیں جو کہ آپ، ایک اور بڑا اہم پوائنٹ ہے اور وہ ہے کہ اس ایران اور یو ایس کی جنگ کے بعد جو اسٹیٹ آف ہرمز کا جو رول ہوا اور اس کی وجہ سے جو ولنریبلٹیز پیدا ہوئی ہیں، اس کے بعد سے بہت سارے ممالک میں یہ چیز ابھی ایک اسٹریٹجک آئل ریزروز کو کسی اور ملک میں بنانے کی بھی ایک کافی بات چیت ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے گوادر کے پاس جو ہمارے جو اکنامک زونز ڈیولپ ہو رہے ہیں ان کے اندر یہ بہت بڑی ایک کیپیسٹی ہے کہ یہاں پہ وہ اپنے اسٹریٹجک آئل ریزروز ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ایز آؤٹ کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ آئل ریزروز ان کے لیے یوز ہو سکتے ہیں۔ تو بالکل اس طرح ٹھیک، کی بہت ساری اپرچونٹی ہے جی۔ رائٹ۔ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں، اس پہ اور تفصیلاً بات کرتے ہیں، اور خاص طور پہ بجٹ بات کریں گے آخر میں کہ عوام کو فوائد کیا ملیں گے۔ چھوٹا سا کمرشل بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو ایران اسرائیل اور امریکہ وار ہے اس کے جو کانسیکوینسز ہیں پوری دنیا افورڈ کر رہی ہے۔ ایڈمرل صاحب، آپ کیا سجیسٹ کریں گے آخر میں کہ یہ جو میری ٹائم سیکٹر ہے یہ بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے، وہ آپ سے ہی میں نے سنا تھا کہ دنیا میں 3 حصے پانی ہیں، 1 زمین ہے، انفیکٹ ایسا ہے کہ 3 ریسورسز، پارٹ آف ریسورسز جو ہیں وہ سمندر میں ہیں، 1 زمین پہ ہے۔ تو وہ ہم کب یہ اچیو کر سکیں گے؟ اور خاص طور پہ اس وقت جو ہماری میری ٹائم کی منسٹری ہے وہ آن رائٹ ٹریک ہے؟ یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ ہم سمندر سے کس طرح سے بینیفٹ لے سکیں؟ ایڈمر صاحب جی، آپ پہلی بات جو آپ نے کی کہ وسائل کے حوالے سے، تو یقینی طور پہ جو سمندری وسائل ہیں، میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ جیسے آپ کی اکانومی کے اگر 2 پاؤں ہیں تو ایک آپ کا زمین ہے اور ایک آپ کا سی پہ ہے، اور اگر آپ نے رننگ کرنی ہے تو پھر دونوں پاؤں کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اب ہماری اکانومی ایک ٹانگ پہ چل رہی ہے تو ظاہری بات ہے اس کو پھر وہ سپیڈ نہیں مل رہی۔ ٹھیک۔ تو جب تک ہم یہ انٹیگریشن جو ہے میری ٹائم اکانومی کی انٹو آر نیشنل اکانومی نہیں کریں گے اور اس کو ایک مربوط طریقے سے نہیں لے کے آئیں گے تو یہ مشکل ہوگا۔ تو اس میں جو پہلی کاوش ہے میرے خیال میں پریزیڈنٹ گورنمنٹ نے جو کی ہے اڑان پاکستان میں، کہ نیکسٹ 5 ایئر کا انہوں نے ایک پلان بنایا اور اس کے بعد اس کے اوپر جو ہمارا جو اسٹریٹجک پلان ڈویژن ہے اس نے اس کے اوپر ایک بڑی ایک پالیسی ڈیوائز کی ہے۔ تو اس میں اگلے 5 سال کے اندر اس میں 5 بلین کا اضافہ کرنے کی بات کی گئی ہے۔ تو میرے خیال میں ایٹ لیسٹ ایک سٹارٹ تو لیا گیا ہے، ایک پولیٹیکل لیول کے اوپر ایک ویژن ڈیولپ ہوا ہے کہ ہم نے جو میری ٹائم اکانومی ہے اس کو انٹیگریٹ کرنا ہے۔ اور اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی جیسے نیشنل ڈریجنگ کمپنی بن گئی ہے، اسی حوالے سے بھی پی این ایس سی کو جو ہے وہ بھی ایک نیشنل این ایل سی کے حوالے سے اس کے اندر امینڈمنٹس کی گئی ہیں۔ تو بیسیکلی تو اس میں جو پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے وہ بڑی ضروری ہے، کیونکہ جب 1974 سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے پاس کتنی بڑی بڑی کمپنیز تھی، گوکلز تھے، یہ سارے بڑے، ہمارے پاس اتنی بڑی شپنگ کمپنیز تھی، اراؤنڈ 75 شپس اس وقت ہوا کرتے تھے، تو جو کہ ابھی ریڈیوس ہو کے تقریباً 12 رہ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ساری چیزیں ریوائیو کرنے کے لیے انسینٹیوز ڈیولپ کرنا، پالیسیز کی لانجیوٹی ہونا اور اس میں کنسسٹنسی رکھنا اور ایسے انوائرمنٹ کریٹ کرنا جس کے اندر
जो बिग प्लेयर्स हैं वो वापस पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में अभी जो पार्ट ज़्यादा है उसमें पॉलिसी की कंसिस्टेंसी और ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस, इन 2 के अंदर मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो साथ ही बिल्कुल, साथ ताकि ये सारी चीज़ें चलती जाएँ। बिल्कुल ठीक है, ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस करनी पड़ेगी शबर साहब। दूसरी बात ये है कि ये जो बिग प्लेयर्स हैं, ख़ास तौर पे ये जो बिलियनर्स हैं, अब अभी जब डोनाल्ड ट्रंप साहब चाइना भी गए तो वो अपनी पूरी बारात लेके गए थे, गूगल से सीईओ से लेके, एप्पल के सीईओ से लेके अब उनके अपने जो दोस्त हैं, अमीर तरीन आदमी हैं, उनको क्या वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं इन लोगों को कि भई ये हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं पाकिस्तान, और इस वक्त इनके पास इकानमी के मसाइल हैं, तो आप नहीं, इन्वेस्ट देखिए करें? मैंने कहा ना कि ये बिल्कुल सही टाइम है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल साइड है उसको इन इन रिलेशनशिप को यूज़ करना चाहिए, और वो एक रीज़नेबल पैकेज की डिमांड करें यूएस से। और उस पैकेज के 2 हिस्से होने चाहिए। एक तो यूएस की डायरेक्ट सपोर्ट हो, और यूएस आईएमएफ के साथ बैठकर उनको ये इन्फ्लुएंस करे कि वो अपनी कंडीशनलिटीज़ के अंदर चेंज करें। क्योंकि आईएमएफ, आपको पता है इस वक्त आईएमएफ बहुत थोड़े कंट्री में रह गया है। अब चंद एक दुनिया की कंट्री हैं जहां आईएमएफ डील कर रहा है। तो आईएमएफ वालों को भी ये रियलाइज़ करना चाहिए कि हर मुल्क के हालात वो नहीं होते जो वो इस तरह चलते हैं, और अमेरिकन इन्फ्लुएंस उन पर बहुत सीरियस अफेक्ट कर सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट अफेक्ट कर सकता है। ठीक है। तो ये होना चाहिए, और मुझे लगता है कि इसकी तरफ अगर हम, जैसे आप रेस करेंगे, हम लोग ये बात रेस करेंगे, तो ये इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। सैलरीड पर्सन सबसे ज़्यादा रोते हैं कि गवर्नमेंट को अगर गला मेरा पकड़ना होता है तो मेरी तकरीबन, देखिए मैं बता देता हूँ, मैंने बात की है किसी के साथ। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आदमी है वो ये है कि पाकिस्तान में 2.5 लाख जो आदमी कमाता है, हम उसको समझते हैं कि ये अमीर आदमी है, जी। और हमने उसका टैक्स रेट कर दिया है 40%, 2.5 लाख से ऊपर वाले का। ठीक। तो ये जो 40% का रेट है, ये लगना 2.5 लाख पे नहीं लगना चाहिए, बल्कि ये 5 लाख पे लगना चाहिए। तो अगर आप 2.5 लाख 40% वाला रेट 5 लाख पे कर देंगे, तो फिर ये आपके बुनियादी जो सैलरीड वाले लोग हैं उनका इशू खत्म हो जाएगा। ये भी बता दें आप दिल काट के, आपकी ये भी बात हुई है, क्योंकि मेरी ज़रा कहते हैं कि वो सैलरीड वालों को रिलैक्स मिलेगा इस वो मतलब। यही है ना जी, मैंने आपके सामने रख दिया ना, ये जो आपके सामने रखा है। तो ये ठीक रहेगा। दूसरा बड़ा मसला, मुबसरीन ये भी कहते हैं, जो एनालिस्ट हैं इकनॉमिक्स, वो कहते हैं भाई सबसे बड़ा जो पैसा है ना वो पेंशन में जा रहा है। अच्छा चलें, आप बताएं, अच्छा इसका आप सवाल क्या है? हल क्या है इसका? पेंशन में जाना चाहिए। देखिए आपको, बंदा 2 तनख्वाहें लेता है, गवर्नमेंट से भी ले रहता है, दोबारा भी जॉब कर रहा होता है, पेंशन भी ले रहा होता है। नहीं देखिए बात ये है कि गवर्नमेंट की पेंशन की लायबिलिटी 60 साल के बाद आती है, ठीक है। गवर्नमेंट से पेंशन ले रहा है, उसके बाद अगर वो नौकरी कर रहा है तो उसको आप ये नहीं कह सकते कि आप नौकरी क्यों कर रहे हैं। तो भाई वो यहाँ से भी ले रहा है, वहाँ नहीं से तो भी ले आपको क्या पता कि नौकरी कर रहा है? देखिए ना, पहली बात तो वो आपके कंट्रोल में है ही नहीं ना जी। वो एग्जांपल्स है ना, फलाना अच्छा, अब कंसल्टेंट है। दूसरी बात ये है कि पेंशन को आहिस्ता आहिस्ता आपको कम्यूट करना चाहिए। अब नए जो जितने भी नए सिस्टम आ रहे हैं उसमें। अच्छा, तीसरी बात जो आप पेंशन के बारे में शायद आपको पता नहीं है कि पेंशन की जो इंक्रीज और पेंशन का सारा टैक्सेशन है, इसको हमारी कोर्टों ने ख़राब किया है। हर बंदा जाके खड़ा हो जाता है सुप्रीम कोर्ट में, और वो पेंशन की कंपटीशन को रिवाइज कराना चाहता है। और इस वक्त ऐसी पोजीशन है कि पेंशन, जब आज की जो पेंशन है, बहुत से लोगों की पेंशन उस तनख्वाह से बहुत ज़्यादा है जिससे वो रिटायर हुए थे जी। तो अब ये सारा जो पेंशन का मसला है, Solution क्या है? इसको सेटल करना पड़ेगा। मगर आप पेंशन के बारे में कोई इमीडिएट एक्शन नहीं ले सकते। आखिरी सवाल ये है कि जंग के बहाना बना के रीजन में सबसे ज़्यादा फ्यूल प्राइसेस हमारे पास महंगी हैं, उसको भी कंसीडर। देखिए ये भी, इसको भी समझ लें, ये जो सबसे ज़्यादा महंगी इसलिए है कि हमें पेट्रोल महंगा मिल रहा है, और हमें क्योंकि डेफिसिट का टारगेट पूरा करना है, तो हमने उसे पेट्रोलियम लेवी एक बड़ी अमाउंट की लगाई हुई है। मैंने जिस तरह कहा ना कि हमें डेफिसिट टारगेट को आईएमएफ के साथ रिवाइज कराना पड़ेगा। शबरदीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा टाइम ख़त्म हो रहा है। डॉक्टर अहमद सईद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम पाकिस्तान से।